ناظرین، خامنائی کی تدفین آنے والی ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی شہید، یہ بہت بڑا آدمی نکلا۔ یعنی آیت اللہ علی خامنائی نے اپنی شہادت سے ایران کو وہ طاقت دی جو شاید ان کے پاس تھی بھی نہیں۔ صرف ہتھیاروں سے لڑائی نہیں لڑی جاتی، لڑائی قربانی کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ ہتھیار بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں۔ ایران کے پاس جس طرح کے ڈرونز اور جس طرح کے میزائل سے پوری دنیا حیران ہوگی کہ انہوں نے جیسی لڑائی لڑی۔ لیکن جو آیت اللہ علی خامنائی کا ایک فیصلہ تھا کہ میں چھپنے کے بجائے شہادت قبول کروں گا، اس ایک فیصلے نے پوری لڑائی کا پانسا پلٹ دیا تھا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے کئی مرتبہ کہا۔ اب ان کی تدفین کے مراحل آ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ اس ریجن کا سب سے بڑا جنازہ ہو سکتا ہے۔ بہت سارے ملکوں کو دعوت دی گئی ہے، بہت سارے حکمران وہاں پہ جائیں گے، بہت سارے صحافی وہاں پہ جائیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، مجھے بھی اس کی دعوت آئی تھی لیکن میں چند وجوہات کی بنا پہ وہاں نہیں جا پا رہا۔ ایک اور چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس وقت دوبارہ سے ایران اور امریکہ میں جو لڑائی چل رہی ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی خوفناک دھمکی پھر سے لگائی۔ حالانکہ معاہدے کے اندر منع تھا کہ دوبارہ اس طرح کی دھمکی نہیں لگائی جائے گی۔ جو MOU ہوا تھا اس کے اندر منع کیا گیا تھا، لیکن ٹرمپ نے ایران کو دوبارہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی لگائی۔ دوسرا، ایران آپ کو پتہ ہے جواب دیتا ہے، تو ایران نے 8 مقامات پہ کویت میں اور بحرین میں اٹیک کیا امریکی اڈوں پہ۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے کافی نقصان کیا، جبکہ امریکن یہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی نقصان ہمارا نہیں ہوا۔ اب ایران نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، ایران کی پاسداران انقلاب نے، کہ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے آنے والے دنوں میں جہنم کا سامنا کریں گے۔ اب وہ بھی امریکہ کو وارن کر رہے ہیں۔ تو دوبارہ ایک مرتبہ پھر ایسا لگتا ہے کہ سنگ پھنس گئے ہیں دونوں ملکوں کے، اور ایک مرتبہ پھر ثالثی کرنی پڑے گی۔ اس میں اس مرتبہ جو ہے وہ ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیے گئے قطر اور مصر کی جانب سے۔ ان دونوں نے بڑا رول پلے کیا اس مرتبہ دوبارہ اس بڑھتی ہوئی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو قطر اور مصر نے ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دے کے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ حملہ کرنے والا تھا ایران پر، اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ میرا حملہ کرنے میں جو ڈیڈ لائن باقی رہ گئی تھی وہ صرف 1 گھنٹے کی تھی، کہ 1 گھنٹہ رہ گیا تھا، ہم حملہ کرنے والے تھے ایران پر، تو ہمیں رابطہ کیا گیا عرب ممالک کی جانب سے اور خلیجی ممالک نے ہمیں روکا، اور روکنے کی وجہ بھی اب سامنے آ چکی ہے کہ خلیجی ممالک نے بتایا کہ ہمیں ٹارگٹ کرے گا ایران، کیونکہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی نہ کوئی فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے۔ امریکہ اپنے بہت سارے ہتھیار چلا چکا ہے، اور امریکہ کو ایک بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ صرف لڑائی سے ایران کو قابو نہیں کیا جا سکتا، یا آپ لڑائی کے ذریعے سے ہی ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ہم نے ایران کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں، اور وہ اتنی مزاحمت کیسے کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، اس کے بارے میں ایک اسپیشل ڈاکومنٹری بنائی ہے۔ ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اگلے چند دنوں میں وہ ڈاکومنٹری میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایکچولی ایران ہے کیا، یہ ایرانی کون لوگ ہیں، اور یہ کیسے اتنی مزاحمت کرتے ہیں۔ بہرحال یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکہ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ طاقت کے بلبوتے پہ صرف آپ ایران کو نہیں منوا سکتے، لہذا وہ کوشش کریں گے کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے۔ کبھی پاکستان فیس سیونگ دیتا ہے، کبھی عرب ممالک دیتے ہیں، اور عرب ممالک نے یہ بتایا ہے کہ ایران کی جو حکمت عملی ہے اس میں خلیجی ممالک کی جو تنصیبات ہیں ان کو اب رکھا گیا، وہ وہاں پہ اٹیک کریں گے۔ یہ بات روس نے بھی بتائی، اور یہ خطرے سے آگاہ کیا تھا روس نے تمام ممالک کو کہ جناب اس مرتبہ اگر آپ جنگ کریں گے تو ایران جس طرح کا جواب دے گا اس سے پورا خطہ لپیٹ میں آ جائے گا۔ اچھا ناظرین، اب ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور UAE کے اوپر ڈرون حملے ہو رہے ہیں، لگاتار ہو رہے ہیں۔ UAE میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایٹمی تنصیب کے قریب، جہاں پہ ایٹمی پاور پلانٹ ہے، اس کے بالکل نزدیک ایک جنریٹر میں آگ اس لیے لگ جاتی ہے کہ وہاں پہ ڈرون مارا جاتا ہے۔ پھر 6 ڈرون جو ہیں ان کو UAE ہوا میں تباہ کرتا ہے۔ سعودی عرب کلیم کرتا ہے کہ 3 سے 4 ڈرونز انہوں نے بھی ہوا میں روکے ہیں اور ان کو ہوا میں تباہ کیا ہے۔ لیکن اب UAE نے ایک بڑا خوفناک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو ڈرونز ہمارے اوپر آ رہے ہیں یہ ڈرون عراق سے آئے تھے۔ UAE نے کہا کہ براکا نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ بنانے والے ڈرونز عراق سے آئے تھے۔ اب عراق سے یہ ڈرون آ رہے ہیں تو پھر ایران نے تو نہیں مارے نا، اور ایران نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے۔ ایران نے باقاعدہ یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ سعودی عرب یا UAE کے اوپر جو ڈرونز جا رہے ہیں ان کا ایران کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران اس وقت مکمل طور پہ سیز فائر کیے ہوئے ہے۔ یہ ڈرون کون چلا رہا ہے؟ یہ فالس فلیگ آپریشن ہو رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ خلیجی ممالک میں کوئی ایسا نقصان ہو جائے جس سے ایران اور خلیجی ممالک کے بیچ میں جنگ بھڑک اٹھے۔ اور یاد رکھیے گا ایسا کوئی فالس فلیگ پاکستان کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے، یا تو پاکستان میں یا سعودی عرب میں جو پاکستان کے ملٹری ایسٹس ہیں وہاں پہ کوئی فالس فلیگ کر کے پاکستان کو اس لڑائی میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو فوجی نقطہ نظر سے ایسا طاقتور ہے کہ وہ ایران کے ساتھ لمبا پنگا لے سکتا ہے۔ بہرحال ابھی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ عراق سے آ رہے ہیں یہ ڈرونز، یہ UAE نے کہا۔ تو ایک بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک چرواہے نے یہ خبر باہر نکالی تھی، اور جب اس نے رپورٹ کیا تھا تو اس کی کنفرمیشن بھی آ گئی تھی۔
اب دنیا بھر کے اخبارات میں یہ چیزیں چھپ چکی ہیں کہ عراق میں عراقی حکومت کی نالج سے باہر، یعنی عراقی حکومت کو نہیں پتا تھا اور وہ اس کا علم نہیں رکھتے تھے، تو عراق میں ایرانی بارڈرز کے قریب کچھ ایریاز ہیں جہاں اسرائیل نے اپنی 2 فوجی تنصیبات قائم کر رکھی تھی، یعنی 2 فوجی اڈے بنا رکھے تھے اسرائیل نے بڑی خاموشی کے ساتھ، اور امریکہ ان 2 اسرائیلی فوجی اڈوں کو پروٹیکٹ کر رہا تھا۔ اب یہ جو ڈرونز ہیں یہ آ رہے ہیں عراق کی جانب سے، تو یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا ملک ہے جو ہر حالت میں اس جنگ کو لمبا کرنا چاہے گا، کیونکہ نیتن یاہو کو یہ الیکشن میں سوٹ نہیں کر رہا جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نیتن یاہو کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے، اس کے خلاف مقدمات بھی چل رہے ہیں، تو بہت بری صورتحال ہے اس وقت نیتن یاہو کی۔ ناظرین، پنجاب میں جو ظالمانہ قانون آ رہا ہے، آپ سارے ظلم ماضی کے بھول جائیں گے، آپ پیکا کو بھی بھول جائیں گے، جو ڈکٹیٹرز نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا وہ بھی آپ بھول جائیں گے، آپ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو بھی بھول جائیں گے، اور شمالی کوریا کا ڈکٹیٹر بھی ان کے اوپر رشک کر رہا ہوگا جو انہوں نے کارروائی ڈال دی ہے۔ یعنی پنجاب کے اندر ٹک ٹاکرز نے جس قسم کا ایک قانون لانے کا فیصلہ کر لیا، جس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، بلکہ کمیٹی کی سطح پہ اس کو منظور کر دیا گیا، اس قانون کے تحت یہ پنجاب کے کسی بھی شہری کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کی جھلکیاں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، یہ بنائیں گے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی، یعنی ہر ضلع کی سطح کے اوپر کمیٹی بنائی جائے کرے گی اس قانون کے مطابق، اس کے اندر سرکاری افسران ہوا کریں گے۔ سرکاری افسران کا مطلب یہ ہے کہ جن کو وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی وزیر یا کوئی بھی سسٹم کے اندر سے ان کو لگائے گا۔ اب یہ سرکاری افسران ہے، یہ کوئی عدالت تو ہے نہیں، عام سرکاری افسران، ماتحت افسران ہیں یہ سارے کے سارے، انہیں جناب انٹیلیجنس کمیٹی کا حصہ بنایا جائے گا۔ سرکاری افسران کو چھوٹے بڑے سرکاری افسر اس کے اندر ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے بعد اختیارات کیا ہوں گے، یہ کسی بھی شخص کو سماج دشمن قرار دے سکیں گے۔ یعنی یہ جو انٹیلیجنس کمیٹی بنائی جائے گی ضلعی سطح کے اوپر، یہ کسی بھی شخص کو قرار دے دیا کریں گے کہ یہ سماج کا دشمن ہے، سماج دشمن قرار دے دیں گے کسی بھی شخص کو، اور کس بنیاد پہ دیں گے، یعنی کوئی بھی اس کی شکایت کر دے، یعنی تحریری طور پہ کوئی بھی آدمی شکایت کر دے، ایس ایچ او شکایت کر دے، یا کوئی چھوٹا موٹا سرکاری افسر شکایت کر دے، یا کوئی عام آدمی شکایت کر دے تحریری طور پہ، تو یہ کمیٹی اس معاملے کو دیکھے گی، یہ کمیٹی اس معاملے کو سنے گی، اور پھر یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ یہ آدمی سماج دشمن ہے، پھر اس آدمی کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب دیکھیں نا، سرکاری افسر کسی کو سماج دشمن قرار دینا کون سا کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی بھی سیاستدان کہے گا کہ اس کو سماج دشمن قرار دے دو، یوں سرکاری افسر کہے گا بالکل جی سماج دشمن ہے یہ۔ کوئی دوسرا بندہ کہے گا اس کو قرار دے دو کہ یہ سماج دشمن ہے یہ۔ جو آدمی رکاوٹ بنے گا سماج دشمن بن جائے گا، جو صحافی صحافت کرے گا سماج دشمن بن جائے گا، جو آدمی پاکستان کی اشرافیہ کے رستے میں رکاوٹ ڈالے گا وہ سماج دشمن بن جائے گا، جو سچ بولے گا وہ سماج دشمن بن جائے گا، جو مولوی کوئی بات کرے گا وہ سماج دشمن بن جائے گا جب تک حکومت کی تعریفیں نہیں کرے گا۔ تو ہر طبقہ اس کے بعد گرفت میں آ جائے گا۔ کسی آدمی نے کچھ نہیں بھی کہا تو اس کو سماج دشمن قرار دے دیں گے، جناب اس نے میرے سامنے یہ بات کی تھی اور فلاں جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس بنیاد کے اوپر یہ سماج دشمن ہے، اس کو جناب پکڑ لیں، سماج دشمن ہو گیا۔ کمیٹی فیصلہ کرے گی، اور پھر اس آدمی کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے بینک اکاؤنٹ بند ہو جائیں گے، جائیدادیں اس کی ضبط ہو جائیں گی، سفری پابندیاں اس کے اوپر لگ جائیں گی، جناب آپ ملک نہیں چھوڑ سکتے، شہر نہیں چھوڑ سکتے، صوبہ نہیں چھوڑ سکتے، جو بھی لگانا چاہیں، یہ اپنے علاقے سے آپ باہر نہیں جا سکتے، تو سفری پابندیاں اس کے اوپر لگ جائیں گی۔ سوشل میڈیا کی اس آدمی کے لیے بندش ہو جائے گی، وہ اس کے اوپر اپنا کوئی موقف نہیں دے سکے گا، میڈیا پہ تو ویسے نہیں دے سکے گا۔ اور ایک الیکٹرانک نگرانی کا سسٹم ہے، یہ دنیا کے کئی ممالک میں ہوتا ہے، بندے کے ہاتھ پہ کوئی ایسا کڑا باندھ دیتے ہیں یا پاؤں پہ کوئی الیکٹرک ڈیوائس باندھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ جہاں بھی جائے گا ہمیں پتا ہوگا یہ بندہ کہاں پہ جا رہا ہے اور کس جگہ پہ موجود ہے، تو بندے پہ پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ایک پورا سسٹم انہوں نے بنایا، پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ یعنی اس وقت دنیا کی بدترین ڈکٹیٹرشپ شمالی کوریا میں، وہاں پہ بھی اس طرح کی سہولیات میسر نہیں ہے ڈکٹیٹر کو جیسی یہاں پہ ٹک ٹاکرز اپنے لیے بنانا چاہ رہی ہیں۔ تو ناظرین، اب افسران خود اپنی عدالت لگایا کریں گے۔ یہ وہ افسران ہیں جن کا عدالت کا کوئی تجربہ نہیں ہے، قانون کا کوئی تجربہ نہیں، انہوں نے کبھی قانون نہیں پڑھا۔ یہ افسران خود ہی عدالتیں لگائیں گے، خود ہی سزائیں سنائیں گے، اور اگر کوئی شخص ان کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس کو 4 سال تک یہ قید میں بھی ڈال دیں گے، جیل کے اندر۔ یہ نیا قانون ناظرین لایا جا رہا ہے کہ کسی بھی آدمی کو سماج دشمن قرار دے کے رگڑا لگا دو، ٹوک دو جس کو دل کرتا ہے، بس صرف اس کو سماج دشمن قرار آپ نے دینا ہے، اور اس کے لیے کسی آدمی کی ایک سوشل میڈیا پوسٹ ہی کافی ہے۔ کوئی بھی چھوٹی موٹی حرکت پوائنٹ آؤٹ کر کے جناب یہ بندہ سماج کا دشمن ہے،
پکڑو جی غداری کا فتویٰ پاکستان میں اتنے آرام سے بانٹ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے کئی صحافی ہیں, کئی سیاستدان ہیں, کئی وکلا ہیں, ان کے پوسٹر بنا کے نا تو لاہور میں لگا دیے گئے, بلکہ لاہور نہیں پورے پاکستان میں لگا دیے گئے کہ یہ غدار ہے, یہ غدار وطن ہے, یہ غدار ہے. میں بھی ان کے اندر شامل ہوں. بہت سارے لوگوں کے غداری کے پوسٹر لگا دیے گئے شہروں کے اندر. تو یہاں تو غداری کا فتویٰ دینا اتنا آسان ہے, کسی کو سماج دشمن قرار دینا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو 2 منٹ کی بات ہے. اور سماج دشمن کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ یہ ایک نئی ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے. ایک انتہائی گھٹیا قانون پاس ہونے جا رہا ہے. روک سکو تو روک لو, نہیں تو باری باری سب کی باری. یہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں, تو باری باری سب کی باری. اور مزے کی بات بتاؤں, یہ جو آج مریم نواز اور اس کی سہیلیاں بیٹھے ہوئے ہیں نا اقتدار میں, انجوائے کر رہے ہیں, جنہوں نے تبیاں پھیری ہوئی ہیں, یہ لوگ یاد رکھیے گا ان کی بھی باری آئے گی, کیونکہ باری باری سب کی باری. آج ان کو اقتدار سے باہر دکھائی کچھ نہیں دیتا. ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ. ہم نے عثمان بزدار کا دور بھی دیکھا, تب بھی ہمیں یہی دکھائی دے رہا تھا. پرویز الہی کا دور بھی دیکھا, تب بھی یہی دکھائی دے رہا تھا. شہباز شریف ایک دور میں افلاطون بنا ہوا تھا, پھر ہم نے اس کو روتے پٹتے ہوئے بھی دیکھا. تو یہاں پہ ہر ایک کو کبھی نہ کبھی جواب دینا پڑتا ہے. تو باری باری سب کی باری, ان کی باری آئے گی. ناظرین, ایک جج کے بیٹے نے قتل کر دیا تھا 2 خواتین کو اسلام آباد میں گاڑی کے نیچے کچل کر. یہ 2 نوجوان لڑکیاں تھیں, یہ جاب کرتی تھی, مڈل کلاس سے ان کا تعلق تھا. یہ ایک سکوٹی کے اوپر جا رہی تھی. ایک تیز رفتار بڑی گاڑی آتی ہے جو نان کسٹم گاڑی ہے. یاد رکھیے گا, نان کسٹم گاڑی کا مطلب ہوتا ہے غیر قانونی گاڑی. یہ کوئی بھی شخص نہیں چلا سکتا جب تک کہ وہ بہت زیادہ انفلوئنشل نہ ہو, یا اس کے پاس بہت زیادہ اختیار یا طاقت نہ ہو. نان کسٹم گاڑی چلانے کے لیے آپ کو کسی جج کا بیٹا ہونا پڑتا ہے, کسی فوجی کا رشتہ دار ہونا پڑتا ہے, یا کسی بیوروکریٹ کا رشتہ دار ہونا پڑتا ہے, یا کوئی آپ بہت طاقتور سماجی شخصیت ہیں تو آپ یہ نان کسٹم گاڑی چلا سکتے ہیں, ورنہ آپ نہیں چلا سکتے. تو جج کا بیٹا تھا آصف کا, تو جج محمد آصف کا جو بیٹا تھا وہ گاڑی چلا رہا تھا نان کسٹم گاڑی, اور اس کا اپنا لائسنس بھی نہیں تھا, عمر بھی نہیں تھی. تو جب عمر نہ ہو تو پھر ذمہ داری گارڈین کے اوپر آتی ہے. گارڈین کون ہے؟ اس کا باپ ہی گارڈین ہوگا, اور تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. جو ہائی کورٹ کا جج ہے وہ اپنے بیٹے کا گارڈین کسی اور کو تھوڑی رکھے گا, خود ہی ہوگا. تو ناظرین, ہوا یہ کہ جج کے بیٹے نے 2 خواتین کو کچل کے قتل کر دیا. اس کے بعد ان کی فیملی سے میری بات بھی ہوئی تھی. وہ فیملی کے لوگ کہہ رہے تھے ہم پہ بہت دباؤ ہے, وہ ہمیں بار بار ملنا چاہتے ہیں, بہت سارے ہمارے تعلق والے لوگ بھی بیچ میں ڈال دیے, ہمارے رشتہ دار ہمارے پاس آ رہے ہیں, ہر کوئی ہمارے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے, تو ہم کیا کریں, ہم کہاں جائیں, سمجھ نہیں آ رہی. ملا پھر دباؤ ڈال ڈول کے انہوں نے یہ معاملہ ختم کروا دیا. جج کا بیٹا چھوٹ کے گھر چلا گیا. کسی نے نہیں پوچھا کہ تم نے نان کسٹم گاڑی کیوں لی, کسی نے نہیں پوچھا کہ جناب تم نے غیر قانونی طور پہ یہ گاڑی کیوں چلائی, کسی نے نہیں پوچھا کہ تیرے پاس لائسنس نہیں تھا. اس پہ تو ریاست کو ایک مقدمہ درج کر کے خود مدعی بن کے اس لڑکے کو سزا دلوانی چاہیے تھی. قانون تو یہ کہتا ہے, انصاف تو یہ کہتا ہے کہ ریاست کو خود سزا دلوانے کے لیے کارروائی کرنی چاہیے تھی. اگر مدعی ہٹ بھی گئے تھے, سڑک کے اوپر انسیڈنٹ ہوا, یہ تو دہشت زدہ کرنے والا انسیڈنٹ ہے کہ ایک جج کا بیٹا ہے, ایک غیر قانونی گاڑی ہے, اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے, کتنے بڑے بڑے جرم ہیں, اور وہ گاڑی کسی مہذب دنیا میں یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. دنیا کے کسی ملک میں آپ یہ تصور نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ جو گلف ممالک ہیں وہاں پہ بادشاہت ہے, وہاں پہ بھی آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کسی آفیسر کا بیٹا یا کسی جج کا بیٹا وہ ایک گاڑی لے گا, اور نان کسٹم گاڑی لے گا جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, اور اس کے پاس خود بھی گاڑی چلانے کا کوئی قانونی کاغذ موجود نہیں ہے, وہ غیر قانونی گاڑی چلائے گا, 2 خواتین کو کچلے گا, اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں گھر چلا جائے گا. ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, لیکن یہاں پہ ہوا. اب جج کے خلاف جو ہے وہ ایک وکیل صاحب نے شکایت درج کروا دی تھی. انہوں نے کہا جی یہ زیادتی ہے, فیملی کو انفلوئنس کیا گیا. اور اس کے بعد جناب یہ ہیں جی شکایت کنندہ کرنل ریٹائر انعام الرحیم صاحب, انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ شکایت کی تھی. سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ جو شکایت ہے یہ خارج کر دیا. انہوں نے کہا جی نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوا, کوئی دباؤ نہیں ہے, یہ لڑکیاں خود ہی مر گئی. سادہ مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ سڑک پہ جا رہی تھی, گاڑی کھڑی ہوئی تھی اس لڑکے کی, یہ آئی زور سے, انہوں نے اپنے سکوٹر کے ساتھ گاڑی کے اندر ٹکر ماری, اور اس کے بعد دونوں لڑکیاں خود ہی مر گئی, اور قصور وہ مرنے والوں کا تھا. جب آپ کے منصف اس نوعیت کا انصاف دے رہے ہوں گے تو پاکستان میں عام آدمی کو کیسا انصاف ملے گا, یہ ذرا اب سوچئے گا کہ کتنی بڑی زیادتی ہے اور کتنی کھلے عام ہو رہی ہے پاکستان میں. بہرحال جج صاحب کی ستہ خیرہ, ان کا بیٹا بھی زندہ باد, جج صاحب بھی زندہ باد. مرنے والے مرتے رہتے ہیں, وہ قبر کی مٹی میں جا کے مٹی ہو گئی. ان کا کیا تعلق تھا جینے سے, جینا مرنا ایک برابر ہے, کیڑے مکوڑے ہم سارے. یہ افسران, یہ ججز, یہ جرنیل, یہ بڑے بڑے طاقتور لوگ, اشرافیہ,
یہ سارے ان کا پاکستان، ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں سارے کے سارے. کوئی بھی سڑک پہ کہیں بھی مارا جائے گا پوچھے گا کوئی نہیں. وہ ایک آسٹریلیا کا پاسپورٹ تھا بچی کے پاس، کتنا رولا پڑا دیکھا آپ نے. ایک اور بچی کے پاس نہیں تھا آسٹریلیا کا پاسپورٹ، کسی نے پوچھا بھی نہیں. جس بچی کے پاس آسٹریلیا کا پاسپورٹ تھا سارے افسران وہاں پہ گئے، باری باری جا کے وہاں پہ پھول ڈال کے آئے، وہاں معافیاں مانگ کے آئے، وہاں پہ جا کے صفائیاں پیش کر کے آئے. جس بچی کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ نہیں تھا وہاں کوئی بھی نہیں گیا، وہاں ایک سپاہی بھی جا کے صفائی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ پاکستانیوں ہماری اوقات ہے، یا تو ہمیں اسی اوقات پہ رہنا ہے یا ہمیں ایک دن ان ساروں کو ان کی اوقات